السلام علیکم ایوری ون، گڈ مارننگ اینڈ ویلکم بیک ٹو دی انسائڈ اسکوپ، آپ کا اونلی شو پورے پاکستان میں جہاں ہم نہ صرف آپ کو گلوبل اینڈ لوکل اکنامک نیوز دیتے ہیں بلکہ وی ٹرائی آور بیسٹ کہ ہم آپ کو فائنینشیل لٹریسی کے راستے پہ روانہ کرتے ہیں اینڈ دیٹ وی ہیلپ یو along دا وے تاکہ آپ لوگ ایجوکیٹڈ انویسٹمنٹس کر سکیں اینڈ سو دیٹ یو گائز ہیو اے گڈ کوشن ان اے فیو ایئرز ان شاء اللہ. پاکستان کے ٹریڈ نمبرز اور سینڈنگ سگنلز کہ پالیسی میکرز اگنور نہیں کر سکتے. ایکسپورٹس پہلے 4 مہینے آف دا نیو فسکل ایئر ور اباؤٹ 4% لوور پچھلے سال سے کمپیریزن میں. امپورٹس حالانکہ 16% جمپ کر گئے. سو یہ جو ڈفرینس ہے امپورٹ زیادہ ایکسپورٹس کم، یہ صرف نمبرز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ سے بہت پریشر کریٹ کر رہا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ریفلیکٹ کرتا ہے دا گیپ بٹوین پاکستان کماتا کیا ہے اور خرچ کیا کرتا ہے، اب $733 ملین تک پہنچ گیا ہے جسٹ ان دا کرنٹ فسکل ایئر، اپ فرام $206 ملین لاسٹ ایئر. اگر اس کو اور سمپل ورڈز میں سمجھیں تو ہم زیادہ خرید رہے ہیں اور کم بیچ رہے ہیں، اور یہ گیپ ریمیٹنسز اور FDI کے تھرو فل کرنا ضروری ہے، لیکن ریمیٹنسز اور فارن انویسٹمنٹ کافی نہیں ہے، اس لیے پالیسی میکرز کو مشکل ڈیسیجنز لینے پڑ رہے ہیں. روپی کی ویلیو کو اگر ہم دیکھیں تو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ دا ریئر از ایٹ 103.95 اکتوبر 2025 میں، اپ فرام 101.7 ان سپٹمبر. یہ اوور ویلیویشن کا سائن ہے. جب روپی اوور ویلیوڈ ہوتا ہے تو امپورٹس ریلیٹیولی چیپ ہوتے ہیں اینڈ ایکسپورٹس ایکسپینسو لگتے ہیں، مطلب کہ لوکل پروڈیوسرز کو مارکیٹ میں کمپٹیشن کا ایڈوانٹیج کم ملتا ہے اور کسٹمرز اور کنزیومرز امپورٹس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. اگر روپی آرٹیفیشلی ہولڈ کیا جائے تو اسپیکولیٹو ایکٹیویٹی بڑھ سکتی ہے اور کرنسی اور ٹریڈ میں انسرٹنٹی آ جاتی ہے. یہ والیٹیلیٹی فارن انویسٹمنٹ کو بھی کوشش بناتی ہے. اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو 2022 کے امپورٹ ریسٹرکشنز کو اگر یاد کریں جو بیلنس پیمنٹس کرائسس کے دوران لگائے گئے تھے، انیشلی یہ ریسٹرکشنز فیول اور نان اسینشیل امپورٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے تھے، لیکن ان کا ایفیکٹ ابھی بھی مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹس پہ دکھ رہا ہے. مشینری اور انڈسٹریل انپٹس کا ڈیلیڈ ایکسیس کی وجہ سے سپلائی سائڈ چیلنجز کریٹ ہوئے اینڈ پاکستان نے انڈسٹریل آؤٹ پٹ اور ایکسپورٹ پرفارمنس ابھی بھی اس سے اسینشلی افیکٹ ہو رہی ہے. اکانومسٹ کے انالیسس کے مطابق پاکستان نے یہ ریسٹرکشنز اور ٹیرف زیادہ اگریسولی لگائے کمپیئرڈ وتھ کنٹریز وتھ مور اوپن ٹریڈ. اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ ٹریڈ اور انڈسٹریل ایکٹیویٹی سلو ہوئی اور اکانومی کی گروتھ میں گیپ آ گیا. سیکٹر وائز یہ چیلنج اور بھی کلیئر ہوتا ہے. فیول اینڈ امپورٹس ابھی بھی پاکستان کے ٹوٹل امپورٹس کا کوارٹر سے زیادہ حصہ لیتے ہیں، جبکہ ایسٹ ایشیائی کنٹریز میں صرف 10% کے آس پاس ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی امپورٹ باسکٹ میں وہ پروڈکٹس کم ہیں جو پروڈکٹیوٹی اور ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کو بوسٹ کریں. ٹیکنالوجی انٹینسو پروڈکٹس جو اکنامک گروتھ اور اسکلڈ ورک فورس کریٹ کرتے ہیں ان کا شیئر بہت سلو ہے. یہ لانگ ٹرم اکنامک پوٹینشیل کے لیے چیلنج ہے اور پالیسی ریفارمز کی ارجنٹ ضرورت ہے. KSE 100 انڈیکس کی ریسنٹ سیشنز بھی کوشش سینٹیمنٹ ریفلیکٹ کر رہے ہیں وچ از نارمل فار ایئر اینڈ کی بک کلوزنگ چل رہی ہوتی ہیں. انڈیکس 161,692 پہ کلوز ہوا کل، ڈاؤن 0.18%. نیگلیجبل فرٹیلائزر کمپنیز نے 212 پوائنٹس ایڈ کیے، لیکن کمرشل بینکس اینڈ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز نے انڈیکس کو نیچے پل کر دیا. اینگرو ایچ، PPL اور نیشنل بینک واز بگیسٹ ڈریگس. اینڈ دوسری سائڈ پہ FFC، لکی سیمنٹ اینڈ بینک الفلا نے تھوڑا سپورٹ دیا مارکیٹ کو. مارکیٹ میں والیوم واز ناٹ ویری ایکٹیو، لیکن اوور آل سینٹیمنٹ کوشش رہا، ریفلیکٹنگ میکرو اکنامک پریشر اینڈ ٹریڈ ڈیفیسٹ کنسرنز. انویسٹرس کی پوزیشننگ ابھی کیئرفل ہے کیونکہ گلوبل انسرٹنٹی اور ڈومیسٹک کرنسی رسکس دونوں کا افیکٹ ہو رہا ہے. کارپوریٹ گورننس کے فرنٹ پہ KE ہولڈنگز، ناٹ بائرس آل کال دا لارجسٹ انڈائریکٹ ہولڈر آف K الیکٹرک، نے اوپنلی کنسرنز ریز کیے ہیں ریگارڈنگ دا کمپنیز مینجمنٹ. ان کا کہنا ہے کہ مینجمنٹ نے کانفیڈینشیل انفارمیشن لیک کی، ریگولیٹرز اور شیئر ہولڈرز کے ساتھ ٹرسٹ بریچ کیا اور کمپنی کا اسٹریٹجک ڈائریکشن بہت ویک ہے. KEH اب فریش بورڈ الیکشنز ڈیمانڈ کر رہا ہے اور کرنٹ مینجمنٹ کو روگ لیبل کر دیا ہے. کراچی کے لیے یوٹیلیٹی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ سروس ڈسٹرپشن ڈائریکٹلی ملینز آف ہاؤس ہولڈ اینڈ انڈسٹریل کنزیومرز کو افیکٹ کرے گا. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کا GDP 35% کنٹریبیوٹر از کراچی. اگر یہ گورننس کرائسس سالو نہ ہوا تو آپریشنل ایفیشنسی، ٹیرف سسٹینیبلٹی دونوں رسک میں آ سکتے ہیں.
Meanwhile, Pakistan Stock Exchange is launching cash settled futures or CSF contracts. Unlike traditional delivery futures, ये allow करते हैं investors को कि वो settle करें positions in cash without physically transferring shares. इसका मतलब है कि trading faster, cleaner और potentially less risky हो जाती है. डिलीवरी फ्यूचर्स में इन्वेस्टर्स को एक्चुअल शेयर्स लेने या देने पड़ते हैं और ये लॉजिस्टिकल एंड कॉस्ट इश्यूज क्रिएट करता है बिकॉज वी फंक्शन ऑन T+2 मैकेनिज्म. सेटलमेंट इज आफ्टर 2 days. कैश सेटल फ्यूचर्स रिड्यूस दीज चैलेंजेस, लेकिन स्पेकुलेटिव एक्टिविटी बढ़ सकती है जो मार्केट वॉलेटिलिटी को टेम्परेली स्पाइक कर सकती है, विच इज़ ऑल्सो अ ग्रेट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, राइट. ये स्टेप डेरिवेटिव्स मार्केट की सोफिस्टिकेशन को इन्हांस करता है और इन्वेस्टर्स को एक नया टूल प्रोवाइड करता है फॉर हेजिंग एंड स्पेकुलेशन. बैंकिंग सेक्टर में मशरक बैंक ने स्ट्रॉन्ग एंट्री की है विद इट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म मशरक नियो. पाकिस्तान का फर्स्ट प्रॉफिट पेइंग करंट अकाउंट अप टू 5% per annum. 5% per annum. ये प्लेटफॉर्म ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए इंस्टेंट ज़ीरो फी रिमिटेंसेस UAE से ऑफर करता है. मशरक के टारगेट है 10 million customers in the next 5 years, which is ambitious. एंड 2026 में के मिड से SME और कंज्यूमर लेंडिंग स्टार्ट करने का प्लान है. ये डेवलपमेंट फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग के अडॉप्शन दोनों को एक्सेलरेट करेगा और रेमिटेंसेस को एफिशिएंटली मोबिलाइज करेगा, जो करंट अकाउंट डेफिसिट को स्टेबलाइज करने में इनडायरेक्टली हेल्प करेगा. एनर्जी सेक्टर में ओगरा ने SNGPL के प्रिस्क्राइब्ड गैस प्राइसेस 3% एंड SSGC के 8% रिड्यूस किए. ये कट्स कंज्यूमर्स के लिए रिलीफ लाएंगे एंड यूटिलिटीज़ की फाइनेंशियल डिसिप्लिन इम्प्रूव करेंगे डिपेंडिंग ऑन फाइनल अप्रूवल्स फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट. अगर ये स्टेप इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो तो सर्कुलर डेट एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस को मैनेज करना थोड़ा ईजी हो जाएगा, विच इज़ अ ह्यूज बर्डन ऑन आवर इकोनॉमी. गवर्नमेंट बोरोइंग भी अभी हाई लेवल पे है. नवंबर विद द वीक एंडिंग November 14th, पाकिस्तान ने 162 बिलियन रुपीस का न्यू डेट एक्वायर किया और फिस्कल ईयर नेट रिटायरमेंट अब 1.09 ट्रिलियन रुपीस के आसपास है. इन सिंपल वर्ड्स, गवर्नमेंट ने अपने बजट और कमोडिटी नीड्स को फाइनेंस करने के लिए बोरो कर रही है एंड रीपेमेंट स्केड्यूल का इफेक्ट मार्केट लिक्विडिटी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पे डायरेक्ट पड़ता है. ग्लोबली गोल्ड प्राइसेस ने नियर 2 week हाई रीच किया अराउंड $4,161 per ounce. US डेटा और डविश फेड सिग्नल्स ने दिसंबर इंटरेस्ट रेट कट के एक्सपेक्टेशंस को स्ट्रेंथन किया. गोल्ड बीइंग नॉन यील्डिंग लो रेट एनवायरनमेंट्स में फॉर्म अच्छा करता है. ये ट्रेंड पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा बहुत रेलिवेंट है बिकॉज रुपी डोमिनेटेड एसेट्स को एक्सटर्नल प्रेशर्स का इफेक्ट फेस करना पड़ता है. In short, trade pressures, currency risks, corporate governance issues and market developments are converging at the same time. Policy makers और business को carefully navigate करना होगा इस complex environment को. Export promotion, better trade linkages, digital finance services and stable currency management, all key factors जो sustainable growth और economic stability को ensure करेंगे. Overall, Pakistan is facing a delicate balancing act. Rising imports, slowing exports, currency pressures are testing policymakers. Stronger trade linkages, export promotions, and careful currency management are very crucial to avoid bigger external challenges. Corporate governance and market reforms, जैसे कि CSF contracts, and digital banking growth showing progress, but also highlighted areas need attention. For investors and businesses, staying informed and cautious remains key as the economy navigates these headwinds. In short, challenges हैं, लेकिन strategic reforms और careful policy decisions growth को stabilize कर सकते हैं और पाकिस्तान के economic future को support कर सकते हैं. Another news that came in earlier this morning, which made me very sad. Refinery upgrade plan hits snags again, according to the news. पाकिस्तान को जो ambitious $6 अरब का refinery upgrade program था, it's encountered another setback after a visiting IMF tax experts team refused to agree to any compromise on controversial sales tax exemptions that has brought investment in the country's oil sector to a standstill. Senior officials ने इन correspondent को बताया कि IMF mission ने reject कर दिया petroleum division के proposals को जो aim थे at resolving the deadlock created by Finance Bill 2025. जो exempt करता है petrol, diesel, kerosene and light diesel oil from sales tax, जो refineries को deprive करता है for the right to claim input tax adjustments.
quote unquote, the IMF experts gave no relief. A senior petroleum division official confirmed. انہوں نے وارن کیا کہ یہ امپاسے نے افیکٹولی ریفائنری اپ گریڈ پلانس کو فریز کر دیا انٹل نیکسٹ نیشنل بجٹ. فنڈ سیڈ کہ ان کا کوئی آبجیکشن نہیں ہے ٹو ریموونگ دی ایگزمپشن. انہوں نے انسسٹ کیا کہ پاکستان کو اسٹینڈرڈ 18% جی ایس ٹی امپوز کرنا پڑے گا آن آل پیٹرولیم پروڈکٹس. انہوں نے کہا کہ اس میجر کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل پرائسز 50 روپے پر لیٹر سے انکریز ہو سکتی ہیں. این انکریز جو پولیٹیکلی ایکسپلوسو اور اکنامکلی انسسٹینیبل کے طور پہ ڈسکرائب کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ نے پارشل جی ایس ٹی آف 0 to 3% پرپوز کیا ہے. اینڈ آن ریفائنری اپ گریڈ مشینری اینڈ آپشن دی آئی ایم ایف ڈسمسڈ آؤٹ رائٹ. انسٹیڈ فنڈ نے پرپوز کیا فل جی ایس ٹی اینڈ ریڈیوسنگ پیٹرولیم لیوی بائی دا سیم 50 روپیز پر لیٹر ٹو آف سیٹ دی امپیکٹ. اسلام آباد نے سجیشن کو ریجیکٹ کر دیا, آرگیوئنگ کہ جی ایس ٹی از شیئرڈ ود دا پروونسز, حالانکہ پیٹرولیم لیوی پرووائڈ کرتی ہے اسینشیل فیڈرل ریونیو. سو اوور آل ونس اگین پاکستان's oil issues are not going to be solved. Surprise, surprise. 2019 سے بکواس چل رہی ہے اور چلتی جا رہی ہے and we are seeing no end to it. Pakistan consumes far more refined oil products than we make. One very important part of that is کہ 19 something, like 50 or 60 or 70 something میں لاسٹ ریفائنریز کی اپ گریڈ ہوئی تھی یا بلڈنگ ہوئی تھی ان کی, اینڈ تب سے ان کو اپ گریڈ ہی نہیں کیا. سو ایوری تھنگ از آؤٹ ڈیٹڈ, وی کین ناٹ ریفائن انف پروڈکٹس, وی کین ناٹ پرووائڈ ٹو آر پیپل, اینڈ what ends up happening is کہ ہم کروڈ آئل اور کروڈ آئل کے پروڈکٹس کو امپورٹ کرتے ہیں جو پھر ہمارے external accounts پہ pressure ڈالتا ہے, which is the lovely catch-22 that we've been in for, well, since I was a kid. On that note, we're going to take a very short break. After the break, we'll have with us Mr. Mirza Ishtiyaq Beg. تو کہیں نہیں جائے گا, آپ دیکھ رہے ہیں The Inside Scoop. I'm Mashal Khan. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائڈ اسکوپ. بریک پہ جانے سے پہلے آئی لیٹ یو گائز نو کہ مرزا اشتیاق بیگ صاحب از گوئنگ ٹو بی جوائننگ us on Zoom today to speak a little bit about the economy. Beg Saab, of course, has a history with the big conglomerate. They're very successful exporters, local business tycoons, and they have great international relations. So, Ishtiyaq Beg Saab, thank you so much for joining us once again. My pleasure. Thank you so much, Mishal, for having me in your show. Sir, it's always a pleasure to have you. Sir, especially اس ٹائم پہ جہاں ہمارے انٹرنیشنل پولیٹیکل کنیکشنز اور الحمدللہ گوئنگ ان اے گریٹ ڈائریکشن. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری گلوبل جو اسٹریٹجک پوزیشننگ ہے, اٹ از ان اے گریٹ پوزیشن پاکستان کے لیے. لیکن آن دا سیم اینڈ, ایز یو وڈ نو بیٹر دین اینی ون, ہمارے ایکسپورٹس گرتے جا رہے ہیں اور ہمارے امپورٹس بڑھتے جا رہے ہیں. اگر ہم جی ڈی پی کے نمبرز بھی دیکھتے ہیں جو ابھی اسٹیٹ بینک نے نکالے ہیں اس مہینے, the smallest percentage of growth was on the industrial side, 5% growth annually, جس کا مطلب ہے کہ ہم essentially revenues کو انفلیشن سے بھی میچ نہیں کر پا رہے, رائٹ؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے, لائک ایز سم ون ہو از سچ اے بگ پارٹ, ون آف دا لیڈرز آف سچ اے لارج کنگلومریٹ یور سیلف, آپ مجھے بتائیں واٹ از اٹ لائک فار دا کامن بزنس مین ان پاکستان رائٹ ناؤ؟ تھینک یو سو مچ مشال. دیکھیں مشال, ایک تو میں آپ کو بتلاؤں کہ اکانومی ماشاء اللہ ٹیک آف کر گئی ہے اور ہماری ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور ہماری ڈیفینیٹلی جب ایکسپورٹ بڑھتی ہے تو امپورٹ بھی آپ کی بڑھ جاتی ہے, کیونکہ آپ کو را میٹیریل, آپ کو مشینس, آپ کو پارٹس, بہت ساری چیزیں, کیمیکلس, یہ سب چیزیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. اور اس وقت کیا ہوا ہے کہ پازیٹیو چیز ہماری یہ ہے کہ لاسٹ ایئر بھی جب ہمارا 24-25 جو تھا وہ کلوز ہوا ہے فائنینشیل ایئر, تو اس میں بھی ہمارا یہ ضرور ہے کہ دیکھیے کوئی بھی جو کنٹری ہے, بڑے سے بڑا کنٹری, ہمیشہ ان کی امپورٹ زیادہ ہوتی ہیں اور ایکسپورٹس جو ہوتے ہیں وہ میچ نہیں کرتی ہیں اس کے ساتھ. لاسٹ ایئر ہمارا جو رہا ہے وہ 42 بلین کی ہماری ایکسپورٹس رہی تھی, جبکہ ہماری امپورٹ جو تھی وہ 54 بلین تھی, اور 24 بلین کا ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا, یہ بڑا تھوڑا سا لگتا ہے, اسکیری لگتا ہے کہ یار 24 بلین کا فرق آیا ہے, مگر اس کو ہم نے کس سے آف سیٹ کیا, ہماری جو ٹوٹل ریمیٹنسز تھیں وہ 38 بلین آئی.
تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا کہ ہمارا کرنٹ جو وہ جو تھا کرنٹ اکاؤنٹ جو تھا وہ پازیٹیو رہا ہے. ہمیشہ نیگیٹو آتا تھا. ایک وقت یہ تھا کہ 20 بلین 15 بلین ہوتا تھا. لاسٹ ایئر ہمارا تقریباً 1.8 یا 2 بلین آپ کہہ لیں کہ ہمارا پازیٹیو رہا. اچھا اس بار کیا ہو رہا ہے کہ ہماری ریمیٹنسز جو ہیں اس میں بھی اضافہ ہم دیکھیں گے کہ 38 بلین کے بجائے ہم 40 اور 42 بلین ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ ضرور میں آپ کو ایگری کروں گا کہ ابھی ہمارا یہ ہوا ہے کہ امپورٹس جو ہیں ہماری بڑی ہیں. اس کی دو وجہ ہیں، کیونکہ جب آپ اپنی امپورٹ کو بڑھاتے ہیں تو آپ کی ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ را مٹیریل وغیرہ جو ہوتا ہے وہ بھی، مگر ہمارے فارن ایکسچینج کی جو پوزیشن ہے اس وقت وہ بہت اچھی ہے. ریزرو بھی ہمارے اچھے ہیں، اس میں اضافہ بھی ہمارا ہو رہا ہے. اور سب سے بڑا جو گورنمنٹ کی ایک اسکیم تھی تو روشن ڈیجیٹل پاکستان، اس کے اندر کوئی 10 بلین سے زیادہ جو ہے اوورسیز پاکستانی نے فنڈس یہاں پہ اس کے اوپر پلیس کیے ہیں. اور ہمارا جو ریزرو ہے وہ $14 بلین سے بھی زیادہ ہے اور کافی کنسسٹنٹ ہے. فرام دا لاسٹ فیو منتھس جو ہے یہ یہاں پہ آ رہا ہے. تو مجھے میں اتنا اس سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. اور ہماری دیکھیے ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہمارا ہو رہا ہے. ابھی آپ کو میں مثال دوں گا کہ آئی ٹی کی جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ $4 بلین سے زیادہ بڑھ گئی ہے، جو کہ کچھ نہیں ہے. اس بار ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا شاید وہ 6 بلین تک جائے گی. اسی طرح ہماری، کیونکہ اس وقت امریکہ نے جو ٹیرف عائد کیے ہیں انڈیا کے اوپر اور خاص طور پہ چائنا کے اوپر، اس کا بھی پاکستان کو بینیفٹ مل رہا ہے اور آرڈرز جو ہیں پاکستان ڈائیورٹ ہو رہے ہیں. ایک آدھ مہینہ ضرور آپ کو اسکیری نظر آتا ہے کہ جی کیا وہ ہماری ایکسپورٹ نہیں ہوئی، مگر ہم اس کو بعد میں، کیونکہ ابھی جو بڑے بڑے بائر تھے امریکہ کے، انہوں نے کیا ہوا ایک بہت بڑا اسٹاک منگا کے رکھ لیا تھا. اور ان کو خطرہ یہ تھا کہ جب ٹیرف بڑھے گا تو شاید وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے، تو انہوں نے کچھ مہینوں کا اسٹاک رکھا تھا. اب وہ ڈپلیٹ ہو رہا ہے اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پہ ٹیکسٹائل کے اندر ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا. اور دوسری چیزیں بھی جو ہم پاکستان سے کر رہے ہیں چاہے وہ آئی ٹی ہو، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ آئے گا. Okay, well, I just worry کہ ہماری جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اٹ از ناٹ گوئنگ ڈاؤن. اوپر سے آور ٹیکسیشن از ویری ہائی. آور پرائم منسٹر ڈڈ ایکسپریس کہ رائٹ ناؤ وی آر ان IMF پروگرام، تو آبویسلی سپر ٹیکس کا ہٹانا اور انکم ٹیکس کو کم کرنا از ناٹ پاسبل. لیکن could you guide me through کہ کیا آپ کا کیا ویو ہے آن سپر ٹیکس؟ از اٹ فیئر؟ شوڈ اٹ بی there? Do we see it being abolished? Because super tax was not supposed to be permanent. Super tax آنا تھا پہلے 1 سال کے لیے، پھر 2 سال، پھر 3 سال، and then it just kind of stuck. It adopted itself into our overall financial policy. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ What's your view on it? دیکھیے مشال، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی اکانومی کے لیے یہ اچھا نہیں گنا جاتا کہ آپ ٹیکس جب زیادہ لگا دیتے ہیں تو پھر آپ کا جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ کسی ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ ٹیکس جو ہے کم ہوتا ہے. بالکل. اب میں آپ کو مثال دوں، کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو مانیٹر کر رہی ہوں گی. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یورپین کنٹریز، خاص طور پہ انگلینڈ سے، جب انہوں نے اپنے ٹیکس بہت زیادہ بڑھا دیے لوگوں کے اوپر، تو جتنے بلینرز اور ملینرز تھے وہ سب وہاں سے نکل گئے اور جا کے انہوں نے اپنا بزنس جو ہے وہ شفٹ کر دیا دبئی کی طرف. اور یہ وجہ آئی ہے کہ اس وقت دبئی کے اندر بہت زیادہ ان کنٹریز کے لوگ آ کے انہوں نے سیٹلمنٹ لی ہے، انویسٹمنٹ کی ہے، اپنا سرمایہ لے کے آئے ہیں، جہاں پہ ٹیکس بہت زیادہ انبیریبل ہو چکا تھا. پاکستان کا شمار بھی اسی ملک میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ ٹیکس کی شرح جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور سپر ٹیکس جو ہوتا ہے یہ جی اگر آپ نے ایک بار لگا لیا کہ چلیں جی اگر ملک کے اندر سیلاب آ گیا، ہماری سچویشن بہت زیادہ خراب ہو گئی، ایک آدھ بار آپ نے اس کے اندر لگا لیا تو سمجھ میں آتا ہے. مگر اگر آپ اس کو ایک پرماننٹ بنا دیں گے تو باہر کی یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ کئی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان سے بند ہو گئی ہیں اور وہ دنیا کے دوسری ممالک کے اندر شفٹ ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ ان ممالک میں ہو رہی ہیں جہاں پہ ٹیکس ریجیم جو ہے وہ اتنا سخت نہیں ہے. تو بزنس کمیونٹی میں خود وائس پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کا. ہمارا یہی رہا ہے کہ خدا را ٹیکسز کو اتنا نہیں بڑھائیں
کہ جس کی وجہ سے انویسٹرز جو ہیں وہ پاکستان، دیکھیے کہ انویسٹر جو ہوتا ہے وہ جب بھی کسی ملک میں جاتا ہے تو وہاں کی لا اینڈ آرڈر کو بھی دیکھتا ہے، ٹیکس ریجیم کو بھی دیکھتا ہے کہ کتنا ٹیکس مجھے وہاں پہ پے کرنا پڑے گا. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ نہیں، کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پہ جو ٹیکسز جو ہیں وہ کم ہیں ٹیکسز، اور سپر ٹیکس جیسی چیز نہیں ہے. دیکھیے امریکہ سے یہ سپر ٹیکس جو تھا ایجاد ہوا تھا، امریکہ میں تو بلینس آف ڈالر کے پروفٹس کر رہی تھیں. اب پاکستان کے اندر یہ سپر ٹیکس لگانا، اس کے اوپر کافی کرٹیسائز بھی، تنقید بھی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ کمپنیوں نے بھی کہا ہے کہ اس کو ایک پرماننٹ آپ فیچر نہیں بنائیں کہ ہر سال آپ وہ لے رہے ہیں. تو اس طرح یہ ہو جاتا ہے کہ آلموسٹ مور دین 50% کے ٹیکسز جو ہیں آپ کی طرف لگ جاتے ہیں، اور کمپنیز کے لیے پھر وہ ریپیٹریٹ کرنا پروفٹ، ان کو کوئی خاص منافع اس کے اندر نہیں ہوتا. بالکل بالکل ڈیفینیٹلی. سو سر کے ای سائڈ پہ سنس آئی نو کہ اینڈ پلیز فیل فری اف یو آر ناٹ کمفرٹیبل ٹو آنسر دا فالوئنگ کوشچن، لیکن کے ای میں دیر آر سم گورننس کرائسس گوئنگ آن رائٹ ود کے ای ہولڈنگ نے کلیم کیا ہے کہ دا مینجمنٹ ہیز گون روگ، کہ انہوں نے کرٹیکل انفارمیشن جو پرائیویٹ انفارمیشن تھی وہ شیئر کی ہے. اینڈ دس از obviously KE managing Karachi's entire electricity supply. Karachi is responsible for 35% of Pakistan کا total GDP. آپ کی یہاں آبادی اتنی ہے، آپ کی انڈسٹریل انپٹ اتنی ہے، تو the electricity being threatened in any way is very critical کراچی کے لیے، right, ان پورے پاکستان کے لیے. تو what do you think is going to happen? How do you think things are going to unfold KE کی مینجمنٹ سائڈ پہ؟ مشال یسٹرڈے میری ملاقات ہوئی تھی سی او سے بھی، ایک گیدرنگ تھی، وہاں پہ وہ آئے ہوئے تھے کہ الیکٹرک کے جو سی او ہیں، اور وہاں پہ بھی، اور وہ یہی شکایت کر رہے تھے کہ جی ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے. مگر اس میں دونوں طرف کی ہمیں وہ دیکھنی پڑے گی. جی اس وقت نیپرا جو ہے وہ کئی بار کہ الیکٹرک کو یہ کہہ چکا ہے کہ جی دیکھیے آپ مسلسل لوڈ شیڈنگ جو ہے آپ کی وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ کو یہ سن کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ اب 12 گھنٹے جو ہوا کرتے تھے وہ بڑھ کے اس سے بھی زیادہ شروع ہو گئی ہے. تو ڈیفینیٹلی نیپرا جو ہے وہ اس چیز سے بڑا اپسیٹ بھی ہے کہ اتنی زیادہ جو ہو رہی ہے، یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے، اور یہی شو کر رہی ہے کہ الیکٹرک کی جو نجکاری جو ہوئی تھی، جن اصولوں پہ ہوئی تھی، اس کے برعکس چیز جاری ہے. اور کہ الیکٹرک وہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہا ادارے میں جو انہوں نے پرومس کیا تھا لے کے جانے کے لیے. Okay, so on that note, we're going to take a very short break. Hopefully connect back with him and then come back to share more insights. Stay tuned, آپ دیکھ رہے ہیں The Inside Scoop. I am Mashal Khan. Welcome back, آپ دیکھ رہے ہیں The Inside Scoop. اشتیاق بیگ صاحب, I'm so sorry for the technical difficulties. Thank you so much for staying us with it through that. So sir, ہم essentially بات کر رہے تھے about آپ شیئر کر رہے تھے کہ آپ کے الیکٹرک کے سی ای او شریعہ چشتی صاحب سے ملے تھے, and he was sharing with you کہ KE is undergoing severe issues internally and اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی ہے. Please sir continue on that thought. ہاں, تو اس میں یہ کہ الیکٹرک کو بھی تھوڑا سا یہ کرنا چاہیے کہ یہ لوڈ شیڈنگ جو آپ نے بڑھا دی ہے, اور انویسٹمنٹ جو انویسٹرز نے انڈر ٹیکنگ کی تھی ایٹ دا ٹائم آف پرائیویٹائزیشن کہ ہم اوور اے پیریڈ جو ہے اس میں کریں گے, وہ بھی انویسٹمنٹ سامنے نہیں آئی ہے. بلکہ کہ الیکٹرک ابھی تک ڈپینڈ کر رہا ہے ان کے جو وہ یونٹ ہیں جو ڈیزل سے الیکٹریسٹی پروڈیوس کر رہے ہیں. دنیا میں یہ فیس آؤٹ ہو گئے ہیں ڈیزل کے, کیونکہ سب سے مہنگی جو بجلی ہوتی ہے وہ ڈیزل سے آپ جو پروڈیوس کرتے ہیں یا آئل سے جو پروڈیوس کرتے ہیں, بلکہ اب بہت زیادہ سستی. تو لوڈ شیڈنگ کو انہیں چاہیے کہ وہ اس کے اندر کم کرے. اور پھر ان کا ایک اور مسئلہ بھی جو چل رہا ہے وہ, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ عرصے پہلے یہاں پہ جو سعودی ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا تھا جس کو ان کے رائل فیملی کے کوئی جو تھے وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے. انہوں نے چیف منسٹر ہاؤس کے اندر, میں بھی وہاں پہ موجود تھا, ایک ایم او یو سائن کیا تھا, کہ اگریمنٹ سائن کیا تھا, جس کے اندر کوئی مور دین 50% شیئر جو ہے وہ کوئی سعودی انویسٹرز جو ہیں وہ انویسٹ کر رہے تھے. مگر پتہ یہ لگا ہے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے جو یہاں پہ ایک ان کی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہوئی تھی, اس کے اندر نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اپوائنٹمنٹس کے اوپر بھی کوئی بدمزگی ہوئی ہے,
اور کچھ لوگوں نے ایک گروپ نے اس کے اندر واک آؤٹ کر دیا ہے. پھر نئے جو انویسٹرس ہیں یا ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مینجمنٹ کو بھی چینج کیا جائے, سی او کو بھی چینج کیا جائے, اس پہ بھی اختلافات آ رہے ہیں, اور یہ تمام چیزیں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں صارفین کے اوپر. دیکھیے میں نے ابھی پہلے بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ کے الیکٹرک جو ہے وہ ایک سروسز انڈسٹری ہے جو لوگوں کو سروس پرووائڈ کرتی ہے, اور جب لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں یا کرٹیسائز کرتے ہیں تو حکومت کے اوپر بھی اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اس وقت ایسے ایسے علاقوں کو میں جانتا ہوں کہ جو 12 گھنٹے پہ جہاں ہوتی تھی اور لوگوں نے اس کو برداشت کیا ہوا تھا, اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے, اور ان کو بھی تھوڑا سا حکومت کے ساتھ بیٹھیں. اور حکومت دیکھیے ان کے ساتھ بہت عرصے رہی ہے اور انہوں نے بڑے اچھے پروفٹس بھی اس کے اندر کمائے, ریپیٹریٹ بھی کیے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں حکومت کی گریونسز ہیں وہ دیکھ لیں, اور حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ ایک اچھا ادارہ ہے, بیک بون ہے کراچی کی جی مطلب, اور اس میں بڑی اصلاحات آئی ہیں. ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ انہوں نے بڑی اصلاحات کی ہیں, اور جس ایک ماڈل ہے وہ جو آج کل بتلایا جاتا ہے کہ جی کہ الیکٹرک کہاں پہ کھڑی تھی اب کہاں پہ آ گئی ہے, بٹ اس میں مزید انویسٹمنٹ کی خاص طور پہ ضرورت ہے, اور ان کی جو اپنی پرابلمس ہیں اس کو بھی ختم کرنا چاہیے, جس میں نئے مینجمنٹ اور نئے ڈائریکٹرز جو ہیں ان ہونے ہیں. ڈیفینیٹلی. سو آن دا آپ نے اسینشلی ٹچ اپون کیا تھا آن دا ٹاپک آف ریمیٹنسز. تو مشرق بینک جو ہے انہوں نے ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کے تھرو ریمیٹنسز کو چینلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو گیو کمپیریٹیو پروفٹ ریٹس. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا افیکٹ کیا ہوگا آن فائنینشیل انکلوژن اسپیشلی فار ریمیٹڈ اماؤنٹس ان پاکستان؟ دیکھیے بہت پازیٹیو نیوز ہے, اور میری اکثر ان کے جو ماشاء اللہ بڑے ینگ ہیں سی او ہیں ان سے اکثر ملاقات ڈنرس وغیرہ میں ہوتی ہے. اور ڈیفینس میں انہوں نے ایک اپنا مشرق بینک نے اپنا آفس بھی کھولا ہے بڑا اچھے پرومیننٹ جگہ پہ. پہلے تو میں آپ کو بتلاؤں مثال, کیونکہ آپ اکانومی تو بہت اچھے سمجھتی ہیں, میں خود موروکو کا آنری کونسل جنرل ہوں, اور دنیا میں اب ایسے بینک آ گئے ہیں جو فزیکل ایگزسٹ کرتے ہی نہیں ہیں, یعنی کہ ان کی کوئی برانچ ہی نہیں ہوتی ہے, برانچ لیس آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ ہوتے ہیں. اور مشرق بینک کے بھی جب سی او سے بات ہوئی تو وہی کہہ رہے تھے کہ ہمارا کانسیپٹ یہ تو ٹھیک ہے ہم نے ایک برانچ بنا دی ہے یا جو بھی کہیں ہمارا آفس ہے دکھانے کے لیے, بٹ ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی برانچ لیس ہم جو ہیں وہ کام کریں. آج تقریباً تمام ہی جو بڑے بینک ہیں وہ اپنے صارفین کو موبائل ایپ, انٹرنیٹ بینکنگ, ڈیجیٹل, واٹس ایپ اور اس سسٹمز کے اوپر کام کرنے کا بتلا رہے ہیں, جس میں اکاؤنٹ بھی کھولے جا سکتے ہیں, آپ اپنے ٹیلی فون سے اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں, اس کو آپریٹ بھی کر سکتے ہیں, ٹرانزیکشنز بھی ہو سکتی ہیں. اور پاکستان کے لیے اس پہ اسٹیٹ بینک بہت زیادہ توجہ دے رہا ہے, کیونکہ ہماری مشال 50% سے زیادہ ہماری اکانومی انڈاکومنٹڈ ہے. بالکل ہماری یہ اکانومی نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے, ہماری تو 50% انڈاکومنٹڈ ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم. تو وہ جتنا آپ یہ ڈیجیٹل میں جائیں گے تو میرے خیال سے ایک بہت پازیٹیو چیز ہے کہ مشرق بینک جو ایک دبئی کا بینک ہے اس نے برانچ لیس جو ہے یہ نظام یہاں پہ شروع کیا, ڈیجیٹل انقلاب میں تو اس کو کہوں گا. اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ اور بھی بینک اس طریقے سے سوچے. اس سے ایک تو آپ کے اخراجات میں بڑی کمی آ جاتی ہے, کیونکہ جب آپ کی برانچز ہی نہیں ہیں, آپ لوگ ہی نہیں ہیں وہاں پہ, اور لوگ جو ہیں ان کو آپ ڈیجیٹل طریقے سے ان کو ہینڈل کر رہے ہیں, اور اس سے ایک تو آپ کی اکانومی کا جو وہ سیگمنٹ ہے جو کہ انڈاکومنٹڈ ہے وہ اس کے اندر سکن ہو جائے گا خود بخود. تو آئی تھنک بہت پازیٹیو چیز ہے کہ مشرق بینک نے جو دبئی کا ایک بہت امپورٹنٹ بینک ہے اب پاکستان میں بھی قدم رکھا ہے, اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ اس کے اندر کامیابی ان کو ملے گی اور وہ اپنے آپریشنز کو بڑھائیں گے. جی ڈیفینیٹلی, تھینک یو سو مچ فار دیٹ سر. سو ایک سائڈ پہ وی ہیو لوگ اسپیشلی پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ جو ڈیجیٹلائزیشن کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو اس کی وجہ سے ہماری کیپٹل مارکیٹس اور ہماری پورے بینکنگ سسٹم کو بھی گرو کر رہے ہیں. لیکن دوسرے اینڈ پہ وی ہیو دا ناردرن ایریاز آف پاکستان جو ایکچولی آئی بلیو اف آئی ایم ناٹ رانگ
are not allowed to invest because they come under high risk areas, right? تو سر میرا آپ سے سوال ہے کہ چلیں فیٹف کی ریسٹرکشنز ہیں, یہ آئی تھی 2015 میں, آفٹر there was a lot on the grey economy money laundering side کی جو concerns تھے, terror financing اور ان ساری چیزوں کے, لیکن firstly it's been 10 years since that, تو سب سے پہلے تو یہ this policy needs to be revisited, right, the KYC policy. Second چیز, جب ہماری KYC ہے ہی اتنی اسٹرکٹ, آپ کو اتنے پروف آف انکم دکھانی ہوتی ہے, آپ کو اتنا پروف دینا ہوتا ہے ٹو اسینشلی اوپن این اکاؤنٹ, آپ کو چاہے بروکریج اکاؤنٹ ہو, میوچل فنڈس کا اکاؤنٹ ہو. تو میرا سوال یہ ہے, جو لوگ گلگت بلتستان میں رہتے ہیں, جو لوگ فاٹا باٹا ریجنز میں رہتے ہیں, وائی شوڈ دے ناٹ ہیو ایکسیس ٹو دا سیم ٹولز آف انویسٹمنٹ پاکستان میں, حالانکہ دے آر سٹیزنز آف دس کنٹری, اینڈ واٹ کین بی ڈن ٹو چینج دس؟ مشال, پہلے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ناردرن ایریاز کے جو لوگ ہیں وہ ہائی رسک جو ہیں اور کیونکہ دیکھیے ہائی رسک وہاں پہ آتا ہے کہ جو اگر کوئی آپ ڈیٹ ہو رہے ہیں آپ لون ایسا دے رہے ہیں, وہ تو بینک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ کوئی انڈسٹری لگ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو دیکھتے ہیں اپنے طریقے سے. مگر وہاں پہ لوگوں کے ساتھ جی بہت ماشاء اللہ دے آر ویری ویل آف. تو کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں ناردرن ایریاز کے اندر, جب ہم کو اکاؤنٹنگ اچھا ابھی بھی وہاں پہ وہی سسٹم پڑا ہوا ہے کہ لوگ اپنے پیسوں کو بینک میں سیف دے ڈونٹ کنسیڈر اٹ ویری سیف. ان کو ایک ڈر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے پیسے ہے کسی بینک کے برانچ میں جا کے رکھیں گے, اکاؤنٹ کھولیں گے, تو FBI ہمیں تنگ کرے گا. اور کافی حد تک یہ تھوڑی سی ان کی جو پریشانی ہے وہ صحیح بھی ہے, کیونکہ ہم اپنے اکاؤنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں, اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اب تو FBI نے ایک ایسا بھی ایپ بنا لیا ہے کہ وہ مانیٹر کرتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ آپ نے کتنا یوز کیا, ٹریولنگ آپ کی کتنی رہی. تو ہم اگر تھوڑا سا FBI بھی کوآپریٹ کرے اور ان لوگوں کو سب سے پہلے ہم اگر اپنا وہی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ رادر دین وہ اپنے فنڈس جو ہیں وہ انسیف جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں یا اپنے گھروں پہ رکھے ہوئے ہیں یا انہوں نے گولڈ کے اندر اس کو کنورٹ کر لیا ہے, ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے. مگر ہمارا بینکنگ کا یہ رہا ہے کہ ہم ان سٹیز کی طرف توجہ دیتے ہیں جہاں سے ہم پیسے منٹ کر سکتے ہیں. کراچی ہو گیا, لاہور ہو گیا, جی بڑے بڑے بزنس مین ہیں, انہوں نے اربوں روپے لے لیا, اپنے اربوں روپے آپ کے پاس رکھ لیا, آپ نے شو کر دیا کہ جی ہمارا پروفٹ جو ہے ماشاءاللہ اس بار بینکنگ نے جو پروفٹ کمائے ہیں یو کانٹ ایون امیجن. ایک بینک ہے, آئی ول ناٹ ٹیک دا نیم, بٹ ان کا جو نیٹ پروفٹ آیا ہے 100 بلین سے زیادہ آیا ہے. مطلب تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو. ایسے ایریاز جو ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوئے ہیں خدارا وہاں پہ جائیں. اگر آپ کو اتنا پروفٹ بھی وہاں پہ نہیں آ رہا تو ایٹ لیسٹ اس کو اکانومی کے لیے بھی بہتر ہے پاکستان کی کہ انویسٹمنٹ کریں ان علاقوں میں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, اور اس کے ریزلٹ جو ہیں امیڈیٹلی تو نہیں آئیں گے بٹ ڈیفینیٹلی کچھ سالوں بعد آپ کو نظر آئیں گے. Definitely. Well, thank you so much for the lovely words. آپ ہمیشہ اتنی آنکھیں آسان لفظوں میں اچھی بات کرتے ہیں. Sir, thank you so much. Such a pleasure. Looking forward to having you again soon. اور آپ لوگوں سے ملوں گی اگلی دفعہ. Till then, take care. خدا حافظ.